اولاد آدم میں ہزاروں ایسی شخصیات پیدا ہوئی ہیں جنہوں نے عسکری و تعزیری، سیاسی و سماجی یا مذہبی و فقہی کارناموں سے انسانیت پر چار چاند لگائے اور آنے والی نسلوں کے لیے صفحہ ہستی پر ایسے روشن نقوش چھوڑے جن کی تابش سے جبین انسانیت آج تک پابندہ ہے۔ ایسی ہی ہستیوں میں سے ایک مولانا یوسف اصلاحی بھی ہیں جن کی مذہبی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ سامعین، پچھلے ہفتے ہم نے آپ کو مولانا کے بارے میں بتایا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ کچھ ہی دنوں میں وہ سڈنی تشریف لا رہے ہیں، تو یہ ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ آج وہ ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ان سے گفتگو کو سلسلہ شروع کرنے سے قبل میں آپ کو ان کی چند کاوشوں کے بارے میں بتاتی چلوں کہ مولانا صاحب نے ایک دینی مدرسہ رامپور جو انڈیا کا شہر ہے وہاں قائم کیا ہے، جس میں ہزاروں کی تعداد میں طلباء دین اسلام سے واقفیت حاصل کرتے ہیں۔ نہ صرف واقفیت بلکہ عمل پیرا بھی ہو رہے ہیں۔ انہوں نے دین کی خدمت مختلف تصانیف کے ذریعے بھی کی، جن میں ان کی کچھ مشہور تصانیف میں گلدستہ حدیث، فائنالٹی آف پروفٹ ہوڈ، ایوری ڈے فقہ، درس قرآن، دائمی عزم شامل ہے۔ اور آداب زندگی چھوڑ دی آپ نے؟ آداب زندگی، جی۔ اور ان تمام تصانیف کی بدولت دنیا بھر میں لوگ دین کی اساس سے شناس ہیں۔ تو آئیے ہم مولانا صاحب کے اس وسیع علم سے مستفید ہوتے ہیں اور ان سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آواز آپ ان کی سن چکے ہوں گے، انہوں نے اپنی ایک مشہور کتاب کا ذکر کرتے ہوئے بتایا۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے، اور اب تو آپ نے اتنی تعریف کر دی ہے کہ اور اچھے ہو گئے مزاج۔ تو مولانا صاحب، سب سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہوں گی، کل آپ کا سڈنی میں آنا ہوا، تو کیسا ابھی تک کا ٹرپ کیسا رہا آپ کا اور کیا مصروفیات؟ الحمدللہ اب تک تو مصروفیات یہ رہی کہ ایک جمعے کا خطبہ دیا اور کچھ لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں، گفتگویں ہوئیں، کچھ آرام کیا، کچھ اچھے کھانے کھائے۔ اللہ کا شکر ہے، اچھا وقت گزرا۔ تو اپنی گفتگو کے آغاز میں سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ابھی ہم جس مدرسے کا ذکر کر رہے تھے، جو کہ کافی بڑے پیمانے پر مدرسہ قائم کیا آپ نے، اور تو اس کی تکمیل کا خیال کیسے آیا؟ اور یقیناً اس کو قائم کرنے سے پہلے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ اس کا آغاز یوں ہوا کہ رامپور میں جماعت اسلامی کا مرکز تھا، اور وہاں کی جماعت کے بزرگوں نے یہ سوچا کہ لڑکیوں کی تعلیم بھی ہونا چاہیے۔ چنانچہ مرکز کی 2 لڑکیوں کو ایک استاد نے پڑھانا شروع کیا، تو دوسرے ممبران نے کہا بھائی ہماری بچیاں بھی پڑھیں، تو پھر بچیوں کا مدرسہ اس نام سے ایک مدرسہ قائم ہوا، اور یہ آپ کی خوشدامن صاحبہ کے گھر کے پڑوس میں قائم ہوا، بالکل برابر میں۔ تو پھر یہ دھیرے دھیرے بڑھتے بڑھتے سن 72 میں یہ ارادہ ہوا کہ اسے اعلیٰ عربی تعلیم کا مدرسہ بنایا جائے۔ چنانچہ اس کے لیے شہر سے باہر زمین خریدی گئی، وہاں عمارت بنائی گئی، اور پھر وہاں پر یہ منتقل ہوا۔ تو برانچ اب بھی وہ موجود ہے جس کا میں نے ذکر کیا۔ اب وہ جامعۃ الصالحات کی برانچ ہے، اور جامعۃ الصالحات کے نام سے سن 72 سے یہ پھر شہر سے باہر سول لائن ایریا میں یہ قائم ہوا۔ اس وقت بہت بڑی عمارت ہے اس کی، بلکہ یہ کہیے کہ اتنی بڑی عمارت رامپور میں سوائے نواب کے قلعوں کے اور کوئی نہیں ہے، اور اس میں اس وقت تقریباً 2-2.5 ہزار بچیاں تعلیم پا رہی ہیں، اور ہر سال 60-70 بچیاں عالمہ فاضلہ ہو کر نکلتی ہیں۔ اور یہ تاریخ میں، ہماری پوری تاریخ میں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم 500 سال سے دارالخلافہ ہمارا بغداد میں رہا، پھر 700 سال ہم نے حکومت اسپین میں کی، پھر 750 سال تقریباً ہم ہندوستان میں بھی حکمران رہے۔ یہ ساری تاریخ تو آپ کو یاد ہے، لیکن اس پوری تاریخ میں محرومی ہماری یہ رہی کہ کوئی یونیورسٹی، کوئی بڑا مدرسہ لڑکیوں کے لیے قائم نہیں ہوا۔ تو یہ تاریخ میں، اس صدی کی تاریخ میں یہ نیا ڈیولپمنٹ ہے ہمارا کہ ہم نے لڑکیوں کے لیے اعلیٰ تعلیم کا بندوبست کیا۔ اب تک مرد لڑکے عالم، فاضل، مفتی، مفسر، محدث بنتے تھے، اب ہم نے محدثات، مفسرات
فقیہات مفتیات کی کھیپ شروع کی ہے الحمدللہ کہ یہ ہندوستان میں پھیل رہی ہیں، اور ان لڑکیوں نے ہمارے یہاں سے فارغ ہونے کے بعد ضائع نہیں کیا اپنے آپ کو، بلکہ بڑے 47 مدرسے ہندوستان میں مزید قائم کیے، اس میں یہ بچیاں پڑھا رہی ہیں، کوئی پرنسپل ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی لیکچرر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جی مولانا صاحب، اس سے پہلے آپ سے جب گفتگو ہو رہی تھی تو بھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ بہت سی ایسی طلباء ہیں جو ملک بھر میں جا کر، امریکہ میں، یو کے میں جا کر ماشاءاللہ اس سلسلے کو انہوں نے کنٹینیو کیا ہے اور بڑے پیمانے پر وہاں دینی کاموں میں مشغول ہے۔ تو اس کے بعد ظاہر جب کوئی چراغ روشن ہوگا تو چراغ سے چراغ جلیں گے ہی، اس لیے کہ جب عرب میں یہ چراغ جلا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جلایا اور یہ روشن پیغام دیا، تو ایران پہنچا، قادسیہ ہم نے فتح کیا، ایران پہنچے، ایران کے بعد افغانستان پہنچے، اور آپ کو یاد ہو اپنی تاریخ تو پھر ازبکستان ہم پہنچے، اور ازبکستان میں امام بخاری نے اپنا مدرسہ قائم کیا، پھر وہاں ہمارے بڑے بڑے عظیم لوگ پیدا ہوئے، امام ترمذی، امام نسائی، حجر اسقلانی، اور کون کون بزرگ پیدا ہوئے، امام بخاری، یہ بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، بڑی علمی کارنامے انہوں نے انجام دیے۔ ہوتے ہوتے ہم پھر ہندوستان آئے، مصر پہنچے تو ازہر قائم کیا، پاکستان ہندوستان پہنچے تو دیوبند قائم کیا، علی گڑھ یونیورسٹی قائم کی، جامعہ ملیہ قائم کیا، اور بہرحال چراغ سے چراغ جلتے ہیں۔ اب اس دور میں لڑکیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ وہ مفتیہ بنے، محدثہ بنے، مفسرہ بنے، تو ظاہر ہے اپنے علم سے وہ جہاں جہاں پہنچ رہی ہیں وہاں لوگوں کو مستفید کر رہی ہیں الحمدللہ۔ مولانا صاحب، آج دنیا بھر کے مسلمان مغرب کی روشنی میں دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، خاص طور پر مغربی معاشرے میں ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے کہ اپنی نوجوان نسل کو اس گمراہی کے راستے سے کس طرح بچا سکتے ہیں؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ آپ کو بھی منصوبہ بنانے کی ضرورت ہے، بے شک ہے، لیکن اس سے پہلے کہ آپ منصوبہ بنائیں، قضاء و قدر نے آسمان میں منصوبہ بنا دیا ہے، اس لیے آپ کو بھیجا آسٹریلیا، کسی کو بھیجا امریکہ، کسی کو بھیجا انگلینڈ، کسی کو کہیں بھیجا، کسی کو کہیں بھیجا، اس منصوبے کے تحت بھیجا کہ یہ جائیں اور وہاں اسلام کا پیغام اور اسلام کی تعلیم پہنچانے کی فکر اور کوشش کریں۔ حد یہ ہے کہ جو غافل ہیں، بے فکر ہیں، پہنچانے کا جذبہ بھی نہیں رکھتے ہیں، ان کو بھی چاروں ناچار یہ کام کرنا پڑ رہا ہے، اور وہ بھی کسی نہ کسی طرح یہ ظاہر کرتے ہیں کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، وہ خواہ لیڈیز ہوں یا مرد ہوں، جینٹس ہوں، وہ اظہار کرنا پڑتا ہے۔ تو اس وقت ان ملکوں میں بھی اسلام پہنچ رہا ہے، اور بعض پہلوؤں سے آپ دیکھیں تو امریکہ کا شکاگو زیادہ اسلام کی شناخت رکھتا ہے بنسبت کراچی کے۔ آپ پہلوؤں کو دیکھیں، بعض چیزیں ایسی ہیں، سینٹروں میں یہاں مسجدوں میں آبادی زیادہ ہوتی ہے، جمعے میں لوگ زیادہ آتے ہیں، اور کراچی میں ٹی وی دیکھتے دیکھتے وقت گزر جاتا ہے، اور جمعے کی نماز کو لوگ نہیں جاتے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے منصوبے ہیں، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ان ملکوں میں مغربی اثرات زیادہ ہیں، بلکہ مغربی اثرات کو کم کرنے والے، مدھم کرنے والے اور اسلامی اثرات کو بڑھانے والے لوگ بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ چنانچہ اس وقت، پچھلی صدیوں میں یہ کم تھا، مگر اس وقت امریکہ میں 9 مدرسے حفظ کے ہیں، اور 90 افراد، وہیں کی لڑکیاں، وہیں کے لڑکے اب تک قرآن حفظ کر چکے ہیں۔ یہ صرف ایک جگہ کا میں نے بتایا، کیلیفورنیا میں اس سے زیادہ ہے، اور فلوریڈا میں بھی ہے، دوسرے مقامات پر بھی ہے، اور نیو جرسی میں بھی ہے، نیو یارک میں بھی ہے۔ لانگ آئی لینڈ ایک چھوٹی سی پٹی ہے نیو یارک کے برابر میں، سمندر کے اندر، لانگ آئی لینڈ نام ہی ہے اس کا، کچھ 100 میل لمبی پٹی ہے سمندر کے اندر، کہیں سے 40 میل چوڑی ہے، کہیں سے 30 میل چوڑی ہے۔ اس میں صرف اس لانگ آئی لینڈ کی اس پٹی میں 17 آباد مسجدیں، اور 17 آباد مسجدیں اس طرح ہیں کہ ہر مسجد وہ سینٹر ہے مسلمانوں کا، وہیں حلال و حرام کے مسائل بھی بیان ہوتے ہیں، وہیں شادیاں بھی ہوتی ہیں، وہیں مسلمانوں کے قضیے بھی حل ہوتے ہیں سارے،
چیزوں کا سینٹر اور مرکز بنا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، آپ مغرب کے اثرات سے زیادہ مروب نہ ہوں، ہاں نا. یہ انشاءاللہ اسلام کی کفر کی آبادیوں میں معبدوں کے درمیان زندہ رکھے گی آواز حق و آواز اذاں. مولانا صاحب اور چیز میں پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے اسلام ہمیں سادگی اور میان روی کا درس دیتا ہے، لیکن آج کل مسلمان شہرت کا خواستگار نظر آتا ہے، وہ دولت جمع کرنے میں لگا ہوا ہے، جبکہ دین ہمیں سادگی کا درس دیتا ہے. تو اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ انسان کی یہ کمزوری اس دور کے ساتھ ہو سکتا ہے کچھ زائد ہو، لیکن کب نہیں رہی ہے. یہ شہرت کی خواہش، عزت کی خواہش، دولت کی خواہش، مادیت کی خواہش، بڑے مکان کی خواہش، میرے خیال میں تو کوئی دور ایسا نہیں رہا ہے کہ جس میں یہ خواہش نہ رہی. بلکہ اب تو یہ جمہوری کی دور ہے، اس لیے شاید یہ خواہش کم ہو گئی ہو. جب دور بادشاہتوں کا تھا تو ایک ایک بادشاہ کے پاس 50 آدمیوں کے رہنے کا مکان تھا، اس میں اکیلا رہتا تھا بیچارہ. بیویوں کی فوج الگ جمع کر لیتا تھا، وہ الگ بات ہے. لیکن یہ کہ یہ خواہش تو ہمیشہ سے رہی ہے. ہاں البتہ یہ درس بھی ہمیشہ رہا ہے کہ بھائی سادگی اختیار کرو، وہ آج بھی ہے. وہ سادگی اختیار کرو، اس میں میانہ روی اختیار کرو، اور اس میں بھلا بھی انسان کا اسی میں ہے کہ میانہ روی اختیار کرے، سادگی اختیار کرے، اچھائی بھی اسی میں ہے. اچھا پھر یہ ہے کہ آدمی ہوس تو کرتا ہے بہت زیادہ، لیکن اندر سے اس کا دل پسند انہیں لوگوں کو کرتا ہے جو سادہ روی اور میانہ روی اختیار کرتے ہیں. یہ بھی بات رہی ہے، ہمیشہ رہی، آج بھی ہے. صبر و تحمل پہ بھی میں بات کرنا چاہوں گی آپ سے کہ وہ بھی مسلمانوں میں آج کل ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ٹالرنس لیول بالکل نہیں رہا، لوگ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہتے ہیں، اور جبکہ ہم تو اس رسول کی امتی ہیں جس نے گالیاں کھا کر بھی دعائیں دی ہیں. تو اس سلسلے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ میرا خیال یہ ہے کہ مجھے آپ کی رائے سے اتفاق نہیں ہے. ٹالرنس اور تحمل جتنا مسلمانوں میں ہے، فرض کیجیے ہندوستان میں ہم رہے 60 سال ہو گئے ظلم سہتے ہوئے، صبر کرتے ہوئے، برداشت کرتے ہوئے، اور کوئی ایسا عمل ہم نے نہیں کیا ہے جو ہندوستان کو برا بھلا کہنے کا ہو یا عملاً اس کو نقصان پہنچانے کا ہو، بلکہ ہندوستان کو اس سب مظلومیت کے باوجود بنانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں. جتنے مظالم برداشت کیے مسلمانوں نے ہندوستان میں، کتنے فسادات ہوئے، گنے جائیں تو اتنے سال نہیں گزرے جتنے فسادات ہوئے. لیکن اس کے باوجود ان فسادات کو برداشت کرتے ہوئے کوئی اور قوم ہوتی تو کبھی کی ختم ہو چکی ہوتی. ہمارے صبر و تحمل نے ہمیں باقی رکھا، اور آج بھی ہمارے مدرسے وہاں قائم ہیں. دیوبند بھی قائم ہے، علی گڑھ یونیورسٹی بھی قائم ہے، جامعہ ملیہ بھی قائم ہے، اور بھی مدرسے کھلتے چلے جا رہے ہیں. ہمارا رامپور چھوٹا سا شہر ہے، زیادہ سے زیادہ 2 لاکھ کی آبادی ہوگی. 2.25 لاکھ میں زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ مسلمان ہوں گے، اور اس میں بھی بچے ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی. اس کے باوجود 750 مسجدیں ہیں ہمارے یہاں رامپور میں. آپ اپنے پاکستان میں کسی ایک جگہ دکھائیے کہ 750 مسجدیں ہوں، نہیں ہیں. تو بھائی ہم تو جہاں بھی پہنچے ہیں اللہ کی راہ بھی ہے کھلی، آثار و نشان سب قائم ہیں. اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا. تو ہم نے تحمل اور برداشت، اب دیکھیے کہ ہم پر ظلم کہاں سے نہیں ہو رہا ہے، کس خطے میں نہیں ہو رہا ہے. ملک کا کوئی حصہ ایسا بتا سکتی ہیں آپ جس میں ظلم ہم پر نہ ہو رہا ہو، لیکن برداشت کر رہے ہیں. کہیں چیختے بھی ہیں تو ظاہر ہے کہ اب ظالم یہ کہے کہ صاحب چیخو بھی مت، تو یہ تو بات زیادتی کی ہے. اللہ يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما. اللہ تعالیٰ اس چیخنے کو ناپسند نہیں کرتا جو مظلوم کی زبان سے چیخ نکلے، اس کو تو ناپسند نہیں کرتا وہ. تو ظاہر ہے کہ جب ظلم کریں گے، زیادتیاں کریں گے لوگ تو چیخ نکلے گی. اور یہ تو ہمارے زوال کا وقت ہے، 450 سال ہو گئے ہمارے زوال کو. اس زوال کے وقت میں بھی ہم نے جو تحمل، جو برداشت دکھائی ہے،
اب ظاہر ہے کہ کچھ خود کچھ حملے ہو جاتے ہیں کہیں تو آپ اس کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں. اب بھائی جب آدمی کے پاس کچھ نہیں رہے گا تو کسی کے پیٹ میں سر ہی مارے گا. جب کوئی ہتھیار نہیں ہوگا تو کیا کرے گا. یہ بات بھی ہے. اور یہ بات بھی ہے کہ یہ سارے خود کچھ حملے مسلمانوں ہی کی طرف آپ منسوب کریں، یہ بات بھی زیادتی کی ہے. جس قوم کے ساتھ بھی زیادتیاں ہوتی ہیں وہ کچھ نہ کچھ کرتے ہی ہیں. کچھ غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں. جی مولانا صاحب، ابھی آپ نے سب خود کش حملوں کا ذکر کیا اور یہ مسلمانوں پر زیادتی سے مجھے یاد آیا کہ میڈیا میں بھی کافی آج کل مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے. اگر ہم ٹی وی کھولتے ہیں، مختلف ممالک کے نیوز چینلز دیکھیں تو اکثر جیسے آپ نے کہا کہ اس طرح کے سوسائڈل اٹیکس کو ہمیشہ مسلمز کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے. تو میڈیا میں جس طرح مسلمانوں کو پریزنٹ کیا جا رہا ہے، ہم اس سے کیسے فائٹ کر سکتے ہیں اور کیسے ہم اپنے آپ کو بنوا سکتے ہیں کہ ہم وہ نہیں جو دکھایا جاتا ہے؟ مجھے معلوم ہوا کہ آپ کا نام فہم سے ہے، فاہم، اور فہم سمجھداری کو کہتے ہیں. تو آپ نے سمجھداری کا سوال تو کیا لیکن الٹا کیا. ہے یہ کہ ہمارے پاس اس وقت وسائل اور ذرائع نہیں ہیں. ہم محکوم ہیں، مغلوب ہیں، ہماری کوئی آواز نہیں ہے، کوئی چینل ہمارا اپنا نہیں ہے. ساؤتھ سب انہی کے پاس ہے، مغرب کے پاس ہے. تو ایسی صورت میں یہ جو آپ کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ آپ کو کہیں دہشت گرد اور کہیں آتنکوادی اور کہیں کچھ خود کچھ حملے کرنے والے تذکرہ آپ کا ہو رہا ہے نا، تو یہ اللہ کے منصوبے کے تحت ہے. وہ یہ رہا ہے کہ ہمارے پاس چونکہ مسائل ذرائع نہیں ہیں اس لیے ہم اپنا تعارف نہیں کرا سکتے. تو ہمارا تعارف اللہ تعالیٰ ان مغربی اقوام سے کرا رہا ہے کہ یہ کمزور بندے ہیں ہمارے اور ان کا تعارف ہونا چاہیے. تو یہ وہ تعارف کرا رہے ہیں، ہمارا 24 گھنٹے کراتے رہتے ہیں. آپ مغربی میڈیا کھولیں، نصرانیوں کا ہو یا یہودیوں کا ہو، اس کو کھولیں تو وہ اپنا ذکر اتنا نہیں کریں گے جتنا ہمارا ذکر کریں گے. ہاں، لیکن یہ ہے کہ ذرا غلط کرتے ہیں اس لیے کہ ان کو معلومات یہی ہیں بیچاروں کو. ہم نے معلومات پہنچائی نہیں. ہم تو نفرت کرنا سیکھتے ہیں، سیکھے ہوئے ہیں پتہ نہیں کہاں سے. ہمیں تو محبتیں کر کے اور غافل بندوں کو اللہ کا دین پہنچانا چاہیے. ضرورت ہے. یہ گفتگو کرتے ہیں ہم لوگ کہ صاحب وائٹ ہاؤس امریکہ کا تباہ ہو جائے، یہ کیوں کہیں بھائی؟ وائٹ ہاؤس لائٹ ہاؤس بن جائے اسلام کا، یہ کیوں نہیں کہتے؟ تو یوں سوچنا چاہیے. سوچنے کی رفتار بدلیں، انداز بدلیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو آپ کا تعارف ہو رہا ہے کہ دہشت گرد ہیں، آدھا کام انہوں نے کر دیا، آپ کا تعارف کرا دیا، کام آسان ہو گیا آپ کا. کہ وہ جو ہمارا تعارف کرایا گیا کہ ہم دہشت گرد ہیں وہ نہیں ہے. ہمارے پاس اسلام کا پیغام ہے، تو اسلام کا پیغام امن کا پیغام ہے. تو کتنا آسان کام کر دیا. لوگوں نے تعارف کرایا آپ کا، مہربانی کی آپ کے ساتھ، تعلق آپ کا اچھا بتایا آپ کو، اور پھر اب آپ تھوڑا سا کام کریں، اپنے عمل سے پیش کریں کہ صاحب ہم تو بھلائی پھیلانے والے، امن پھیلانے والے، پیغام پھیلانے والے لوگ ہیں. بہت اچھا مولانا صاحب، ان ساری باتوں کو سن کر کافی تسلی بھی ہو رہی ہے کہ اگر ہم اس پازیٹیو وے میں سوچیں تو بالکل حالات اتنے برے نہیں ہیں. آخر میں بس میں یہی پوچھنا چاہوں گی کہ یہاں ہمارے سننے والے اسپیشلی جو یوتھ ہے ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یوتھ اصل میں کسی قوم کا مستقبل ہے، اور یہ ایک آئینہ ہے. یوتھ ایک آئینہ ہے جس میں آپ قوم کا مستقبل دیکھ سکتی ہیں. اس آئینے میں چہرہ مستقبل کا نظر آئے گا. یوتھ اگر اچھے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کا مستقبل اچھا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ اس وقت کا یوتھ جو دیندار یوتھ ہے، دیندار بوڑھوں سے اچھے ہیں وہ، الحمدللہ. اس لیے ان کو ہم سے زیادہ فکر ہے اپنے اسلام کی، دین کی. وہ زیادہ سوچ اچھی رکھتے ہیں ہمارے مقابلے میں. ہمارے پاس تو پچھلی رد عمل کی ریئیکشن کے طور پر بھی کچھ جذبات ہیں. یہ نوجوان نسل انہی مغربی ملکوں میں بڑھی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ باپ بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس میں وہ اسلامی جذبات اور اسلامی انداز نہیں ہوتے جو نوجوانوں میں آج ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. تو حالات برے نہیں ہیں، حالات آپ کے حق میں جا رہے ہیں انشاءاللہ. اور آئندہ مستقبل جو ہے وہ اسلام کا مستقبل ہے انشاءاللہ.
بہت شکریہ مولانا صاحب، بہت عمدہ رہی آپ سے گفتگو، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے سامعین بھی ضرور مستفید ہوئے ہوں گے، اتنی سیر حاصل گفتگو رہی، اور بہت شکریہ آپ کا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ ابھی آپ کا جو ٹرپ ہے اس میں آگے اگر ہمیں موقع ملا اور آپ کے بزی اسکیجول سے ہمیں تھوڑا ٹائم مزید مل سکا تو ہم دوسرے موضوعات پر بھی کچھ روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ابھی تو میں رہوں گا یہاں، 29 مارچ تک میرا یہاں قیام ہے، اس کے بعد بھی موقع ملے گا انشاءاللہ، آپ سے باتیں ہوں گی، اور آپ کا بھی شکریہ کہ آپ کے ذریعے ہمیں آسٹریلیا کے رہنے والے مسلمانوں سے اور دوسرے لوگوں سے ملنے کا موقع ملا اور ان سے گفتگو کرنے کا موقع ملا، اور پھر یہ کہ انشاءاللہ اپنے خسر صاحب سے کہیے کہ پھر لے آئیں ہمیں، انشاءاللہ ملاقات ہو جائے گی۔